تو ایک تو تمہارے نفس کو یہ جہاد پسند نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم یہ کام کرو. دوسرا، تمہارے نفس کو یہ پسند نہیں تم اس پہ کنٹرول کرو. تیسرا، اس نفس بدبخت میں ایک عادت ہے، یہ راحت طلب ہے. کیا ہے؟ راحت طلب، سکون طلب، آسائش طلب، لگژری لائف اسٹائل کا شوقین ہے. اس کو راحتیں اچھی لگتی ہیں. کل میں نے کہا تھا نا کہ خدا نے جہاں پہ اپنا کعبہ بنایا وہ دنیا کی سخت ترین جگہ، زمین ذی زرع، جہاں پہ سبزہ وبزہ کچھ بھی نہیں. اب انہوں نے خوبصورت بنایا ہے لیکن آج بھی اتنا. اب کئی قومی کہتے ہیں مولانا اللہ کعبہ سوئٹزرلینڈ میں بنا دیتا ہے، کسی اچھی جگہ پہ بنا دیتا، کشمیر میں بنا دیتا تاکہ ہماری زیارت کی زیارت اور سیاحت کی سیاحت ہو جاتی. لیکن اللہ نے کہاں پہ بنایا؟ جو سخت ترین زمین، سخت سے سخت ترین گرمی، تاکہ جب تو اللہ کی عبادت کے لیے آئے تو جسم کی راحت کو تلاش نہ کرے. کئی لوگ کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں. یہ تم نفس کو راضی کر رہے ہو. یعنی زیارت حسین پر بھی اگر وجود جا رہا ہے تو نفس کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی مجھے 5 اسٹار ہوٹل میں رہنا ہے. ایک مرتبہ زندگی میں ہم نے غلطی کر کے قافلہ بنانا چاہا تھا، اور 4-5 لوگ، میں نے کہا اسپریچول جرنی شروع کریں تاکہ یہ 1 مہینہ جو جاتے ہیں ان کو کم از کم میرا جو 7 ایسی کتابیں پڑھا دے پورے قافلے میں. تو سب سے پہلے جو مومنین ممبر بن رہے تھے پہلا فون کرے تھے، مولانا ناشتے میں کیا ملے گا، مولانا دوپہر کا کھانا کیا ہوگا. میں نے کہا یہ تو پھر ہم گئے تو یہ تو پھر کھانے پہ لڑائی ہوتی رہے گی. ہم نے کہا اس کو ہی ختم کر دو، قافلے کو ہی ختم کر دو. تو جو زیارت پہ جا رہے وہ راحت طلبی کی تلاش میں ہے. اس کی سوچ یہی ہے کہ بسترا کون سا ملے گا، جگہ کیسے ملے گی، وہاں پر بھی سکون کی تلاش میں ہے. حالانکہ کربلا میں اصل جو سکون ہے وہ زیارت حسین میں ہے. ہمارے کچھ ایسے دوست بھی تھے جو نئی کربلا اوپن ہوئی تھی، وہ اپنے ساتھ صرف ایک سلیپنگ بیگ ہوتا تھا ان کا، وہ ساتھ لے گئے. صبح کو جا کے امام کی زیارت کی، بین الحرمین میں بیگ بچھا لیا، رات کو سو گئے. پھر اٹھے، وہیں پر واش روم وغیرہ تھے، وہیں پہ نہانے کی جگہ تھی، نہا لیا، 4 جوڑے گئے، امام حسین کی سکون سے زیارت کر کے آ گئے. اور یہ گیا ہزاروں ڈالر، ہزاروں روپے ضائع کر کے آیا اور پورا دن ہوٹل میں سویا رہا. بڑی اسپیڈ والا وائی فائی بھی اس کو مل گیا. زیارت 1 گھنٹے کی اور 6 گھنٹے بندہ موبائل پہ بیٹھ رہا ہے. اور زیارت بھی کرنے جا رہے ہیں تو پوری توجہ حسین پر نہیں ہے، خود پر ہے. ہاں بھائی ایک سیلفی میری تو نکال دے، 4 فوٹو تیرے تو نکال دے، گھر بھیجنے ہیں، اماں کو بھیجنے، اور وہاں پر بھی لائیو بیٹھ کے اپنے ماں باپ سے باتیں کر. بھائی یا تو حسین سے بات کرنے آیا ہے یا رشتہ داروں سے باتیں کرنے آیا ہے. تو کس کی زیارت؟ اپنی لگ ایسے رہا یہ حسین کی زیارت کرنے نہیں گیا، لوگوں کو اپنی زیارت موبائل پہ کرانے گیا ہے کہ میں کھڑا ہوں پیچھے امام حسین کا حرم ہے. اپنا وقت ضائع نہ کرو. 6 دن بھی وہاں پر ہو، 6 گھنٹے سو، اور سب سے زیادہ وقت امام حسین کے حرم میں گزارو. اور عبادت صرف ہی نہیں جا کر نماز پڑھو، اچھی کتاب لے کے امام کے حرم میں بیٹھ جاؤ، اچھی چیزیں مل جائیں گی، دعا کرو مولا مجھے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. راتوں کو جا کے مسجد صحرا میں نمازیں پڑھو. مسجد کو ایک دن بس جاتی ہے مسجد کوفہ میں، اور نمازیں تو ایسے پڑھاتے ہیں 100 کی سپیڈ ہوتی ہے. یہ کیا فائدہ ہے اس نماز کا؟ یہ مقام ابراہیم ہے، یہ مقام فلاں کا، یہ مقام فلاں، دوڑتے ہوئے مومنین نمازیں پڑھتے ہیں. اس نماز کا کیا فائدہ؟ یہ تو اٹھک بیٹھک ہے، نماز نہیں ہے. نماز سکون کا نام ہے. ایک دن جا کے 2 نمازیں پڑھ کے آؤ، دوسرے دن جا کے 4 نمازیں پڑھ کے آؤ. اتنا پیسہ جو تم ہوٹلوں میں خرچ کرتے ہو اس سے زیادہ ہے کہ تم 5 دن ایکسٹرا وہاں پہ رہ لو تاکہ تمہاری زیارت اطمینان سے ہو جائے. کم از کم اس زیارت میں ایک مرتبہ خواب میں امام حسین کو بھی دیکھ لو. اس زیارت میں یہ نیت کر کے جاؤ کہ مجھے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے. لیکن یہ نفس بدبخت راحت طلب ہے. یہ لگژری لائف اسٹائل کو حرام نہیں ہے لگژری لائف اسٹائل، لیکن صرف سعی و کوشش اسی لیے کی جائے کہ مجھے اپنی راحت طلبی کو تلاش کرنا ہے، وہ جگہ جہاں پہ مجھے سکون ملے. تو جتنا اس نفس کو راحت طلب بناؤ گے یہ بدبخت بنتا جائے گا. لیکن جتنا اس کو سختیوں میں رکھو گے. علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا پہنچا امام سے ملنے کے لیے. کیا دیکھا؟ مولا کا ایک چھوٹا سا گھر ہے اور مولا بیٹھے ہیں وہیں پہ اپنے دوستوں سے، آنے جانے والوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ علی جیسا امام، میرا آقا، میرا مولا. ایسے چھوٹے سے گھر میں مولا زندگی گزار رہے ہیں. چلا گیا، کہتا ہے مجھے بہت دکھ ہوا مولا کی زندگی کو دیکھ، اور مجھے خبر ملی کہ مولا خلیفے بنے. ہاں، مولا کو خلافت ملی، پوسٹ ملی، حکومت ملی ہے، پاور ملا ہے. تو کہتا ہے میں پھر گیا مولا سے ملنے کا. اب تو مولا کے حالات بہتر ہو گئے ہوں گے. اب پھر آیا تو مولا اسی گھر میں بیٹھے. میں نے کہا مولا اتنے سال پہلے آیا یہی گھر، اب تو آپ کو حکومت ملی، اب تو آپ کو پاور ملا، پھر بھی اسی گھر میں بیٹھے. مولا آپ نے کوئی اچھا گھر نہیں لیا؟
امام فرماتے کیوں نہیں، علی نے بہت اچھا گھر بنایا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہے، مولا نے کہیں باہر اپنا ویئر ہاؤس وغیرہ کوئی اچھا سا فارم مولا نے بنایا ہوگا وہاں پہ، تو امام نے کہا تجھے لے کر چلوں۔ امام اس کو لے کر گئے، کہتے چلتے گئے، ایک مرتبہ علی قبرستان کے اندر داخل، جیسے قبرستان میں داخل فرمایا السلام علیکم یا اہل الدیار، اے قبروں میں رہنے والے، علی کا تم پر سلام ہو، بس تم تھوڑی جلدی سے چلے گئے ہو اور علی بھی بہت جلد تم سے ملنے آ رہے ہیں۔ فرمایا میں نے اپنا وہاں پہ بہت اچھا گھر بنایا ہوا ہے، اور جب تجھے علی سے ملاقات کرنی ہو، علی کا اچھا گھر دیکھنا ہو، تو مرنے کے بعد جنت میں علی سے ملنے آ جانا۔ حقیقی محل اہل بیت کے وہاں ہیں، حقیقی گھر جس کی تمنا کرتے ہو کہ اے خدا مجھے جنت میں علی ابن ابی طالب کا ہمسایہ بنا۔